بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کی خدمت میں قصص الانبیاء کا مبارک سلسلہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ اب آپ اس مبارک سلسلے اور پھر نوح علیہ السلام کہتے ہیں ظالمو، میں جو تمہیں دعوت دے رہا ہوں فائدہ تو تمہارا ہے، تمہارے گناہ معاف ہوں گے، تمہاری کفارہ سیئات ہوگا، تمہیں اللہ تبارک و تعالی جنتوں سے سرفراز فرمائیں گے، لیکن قوم جو ہے وہ بالکل سننے پہ آمادہ ہے۔ حتیٰ کہ بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ لوگ اپنے بیٹوں کو لے کے آتے، بچوں کو لے کے آتے اور دور سے آگے دکھلاتے کہ وہ دیکھو وہ مجنون، وہ دیوانہ، وہ جو بیٹھا ہوا ہے اس کے قریب کبھی نہیں جانا، اور سارے کام کرنا لیکن اس کے پاس نہیں جانا، یہ تو بالکل دیوانہ ہے، مجذوب ہے۔ یہ ہمیں کہتا ہے کہ سارے معبودوں کو چھوڑ دیں، ہم سارے خداؤں کو چھوڑ دیں، ہم پنچتن کو چھوڑ دیں، ہم بدن سوان یا غوثہ یا اوکا نسرا کو چھوڑ دیں اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ بھلا سارے کام مخلوق کے ایک خدا کیسے سر انجام دے سکتا ہے؟ یہ تو نعوذ باللہ دیوانے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور پھر یہ عالم جو ہے آپ اندازہ کریں، کوئی 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 4 سال نہیں، 950 سال، یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ کتنی مدت ہوئی، 9.5 صدیاں بیت گئیں یعنی تبلیغ کرتے ہوئے، لیکن قوم جو ہے وہ قریب آنے کے لیے تیار۔ جب حضرت نوح علیہ السلام قوم سے بالکل مایوس ہو گئے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے نوح علیہ السلام نے دعا، جو اللہ پاک نے سارا واقعہ سورۃ نوح کے اندر مفصل ذکر کیا ہے، اور آخر میں حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، میرا اللہ اب تو کافروں کا کوئی گھر، کوئی حویلی بھی نہ بچے دنیا میں، إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، میرا اللہ اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا، اگر آپ نے ان کو مہلت دے دی، اگر آپ نے ان کو ہلاک نہ کیا تو ان کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی نہیں ہوں گی مگر یا فاجر ہوں گے، کافر ہوں گے، وہ بھی تیرے فرمانبردار اطاعت گزار نہیں ہوں گے۔ یاد رکھو بعض جاہل لوگ جو ہیں انہی آیات سے لوگوں کے عقیدوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی اللہ کے نبی کو آخر علم غیب تھا، اللہ کا نبی علم غیب سے ہی بتا رہے تھے نا کہ اللہ آنے والی نسلیں بھی ایمان نہیں لے آئیں، اور یہ بھی بتلا رہے ہیں کہ آگے جو پیدا ہوگا یا کافر ہوگا یا فاجر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے علم غیب ہے، حالانکہ یہ جہالت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء پر یہ الزام ہے اور اللہ کے قرآن سے سراسر انحراف۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کے دل میں ذرے کے برابر بھی خوف ہوتا تو نوح علیہ السلام کے اپنے قصے میں موجود ہے کہ میں کبھی علم غیب کا دعویٰ نہیں کرتا، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ الْغَيْبَ۔ اور دوسری بات نوح علیہ السلام کا یہ کہنا کہ ان کی اولادیں کافر ہوں گی، یہ 950 سال جو بندہ آزما چکا ہو، 100 سال نہیں، 950 سال، یعنی 9 صدیاں بیت گئیں، 50 سال اوپر گزر گئے، کئی لوگ پیدا ہوئے، کئی مر گئے، کئی نسلیں بدل گئیں۔ یہ تو ایک کھلی سی بات۔ آپ دیکھیں نا، آپ بھی جب دیکھتے ہیں کسی آدمی کو، کسی بچے کو، آپ 1 دن 2 دن 4 دن 6 مہینے سال محنت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں بھی تم نہیں سدھرو، بس بھائی سوال ہی کر، تمہارے سدھرنے کا تو کوئی سوال ہی کر، کیونکہ میں تجربہ کر چکا ہوں اتنے عرصے سے کہ تمہارے اندر کوئی تبدیلی ہی نہیں آتی۔ تو یہ علم غیب نہیں تھا، بلکہ نوح علیہ السلام نے اپنے تجربے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب دعا کی نوح علیہ السلام نے، تو اللہ نے ان کی دعا جو تھی وہ منظور فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا نوح علیہ السلام کو کہ اب ایک بات جو ہے وہ اچھی طرح سمجھ، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، اللہ نے وحی، إِنَّهُ لَن يُؤْمِن مِّن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَن، کہ بس اب آپ کی قوم سے اور کوئی ایمان، چونکہ اللہ تو جانتے بس جو ایمان لا چکے لگتے بس اور کوئی۔ لیکن ایک بات نوح علیہ السلام یاد رکھنا کہ جب میرا عذاب آ جائے تو پھر ان کے لیے بخشش نہیں ہوا،
ان کے لیے پھر مہلت نہیں مانگنی، ایسا نہ ہو کہ عذاب دیکھنے کے بعد آپ کا دل نرم ہو جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا نوح علیہ السلام کو، جس کا ذکر قرآن پاک میں متعدد صورتوں میں موجود ہے، کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ کشتی۔ اسی لیے سابقہ کتابوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ کے حکم سے درخت لگائے، اور وہ درخت جو ہیں تقریباً ماشاءاللہ 100 سال تک بڑھتے گئے اور بڑھتے گئے اور بڑھتے گئے۔ پھر اللہ نے حکم دیا، جبریل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے نوح علیہ السلام کو آ کے تعلیم دی کہ بھی کشتی کیسے بنانی ہے، جو کہ نوح علیہ السلام کشتی بنانا تو نہیں جانتے۔ انہوں نے آپ کو تعلیم دی کہ اس طرح لکڑیوں کے پھٹے بنائیں، اس طرح آپ تختے بنائیں گے، اس طرح آپ جناب مسامیر لائیں گے، اس طرح پھر ان کو جوڑا جائے گا اور اس طرح وہ تیار ہوگی۔ تو نوح علیہ السلام سب سے پہلے عمل نجار جو ہے، یعنی جسے آپ اردو میں درخان کہتے ہیں یا لکڑی کا کام کرنے والا کہتے ہیں، بڑی کا کام جو ہے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے شروع۔ اور خدا کی شان دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں خشکی میں، یعنی کشتی تیار ہو رہی لیکن میدان میں، اور کشتی بھی ماشاءاللہ کتنی بڑی تھی، بہت سارے اقوال ہیں، لیکن راجح قول یہی ہے کہ طولها 300 ذراع وعرضها 50 ذراعا، کہ لمبائی جو تھی وہ 300 ہاتھ اور عرض جو تھا چوڑائی جو تھی وہ 50 ہاتھ، اور اس کی اونچائی جو ہے وہ تھی 30 ذراعا 30 ہاتھ۔ بعض علماء نے 1200 ہاتھ بھی لکھا ہے کہ 1200 ہاتھ لمبا تھا اور 300 ہاتھ چوڑا تھا۔ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ اختلاف نہیں ہوتا، ایک تو روایات ہیں کتب سابقہ سے، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس زمانے میں تو ابھی قد ہمارے طرح تو نہیں تھے، وہ تو نوح علیہ السلام سے پھر بھی یہ زیادہ قریب کے لوگ تھے نا۔ نوح علیہ السلام کا قد جو ہے وہ 60 ہاتھ تھا، اس کے بعد کم ہونا شروع ہوا، تو اب اگر یہ اتنا بچا ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی قد بڑا ہوگا، جب قد بڑا ہوگا تو ہاتھ خود بخود بڑا ہوگا، جب ان کے 300 ہاتھ ہوں گے تو ہم تو پتہ نہیں 1200 یا اس سے بھی زیادہ ہمارے ہاتھ بن جائے۔ تو اس لیے بعض مورخین کو یا بعض اہل سیر کو اس پہ اختلاف لگا، لیکن راجح قول یہی ہے کہ 300 ذراع و50 ذراعا، 300 ہاتھ لمبا اور 50 ہاتھ جو ہے طول تھا، اور اونچائی جو تھی وہ 30 ذراعا و3 طبقات، اس کے 3 تہ بنائے گئے، یعنی 3 منزلہ کشتی تیار کی گئی۔ وَمُطَبَّقٌ مِّن فَوْقِهَا، اور اوپر سے بھی حکم تھا کہ اس کی چھت ڈال دی جائے تاکہ بارش جو ہو رہی ہے یا آسمان سے جو پانی برس رہا ہے وہ بھی اس کو متاثر جو ہے نہ کرے۔ اچھا، اب اللہ کی شان دیکھیں کہ نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے جو تھوڑے بہت تھے، زیادہ تو تھے نہیں، کیونکہ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ کشتی میں سوار ہوئے ہیں وہ کتنے تھے؟ 80 آدمی تھے سارے، یعنی عورتوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، سارے 80 آدمی شریک تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ تو اب نوح علیہ السلام جب کشتی تیار کرتے اور قوم کے بندے گزرتے تو وہ مذاق کرتے، وہ کہتے دیکھا جی ہم نہیں کہتے تھے کہ نعوذ باللہ دیوانہ ہے، ہم نہیں کہتے تھے کہ مجنون ہے، بھلا یہ کشتی بنانے کا کیا ہے کہ آپ کو دریا ہے کہ کشتی چلے، یا آپ کو سمندر ہے کہ کشتی چلے؟ بھلا کشتیاں کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ خشکی پہ چلی ہوں؟ یہ تو نوح علیہ السلام جو ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ان کا ذہن جو ہے وہ متاثر ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے کام میں لگے۔ اب اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اب طوفان آ رہا ہے، اب پانی آ رہا ہے، اب کشتی پانی میں آئی؟ اللہ نے حکم دے دیا کہ حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور قلنا احمل فیہا من کل زوجین اثنین۔ اللہ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام جب ہمارا حکم پہنچے گا، وفارت تنور، بعض علماء کہتے ہیں کہ تنور جو ہے وہ عین بالہند، ہند کے اندر ایک چشمے کا نام تنور ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں تنور کا معنی ہے کہ سطح الارض، زمین سے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ تنور وہ ہے جو معروف ہے جہاں روٹیاں پکائی جاتی ہیں، یعنی وہ جگہ جو آگ جلانے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ تنور کے لیے کوئی نیچے زیادہ کھدائی نہیں کی جاتی، کھدائی کی جائے تو پانی نکل سکتا ہے نا، وہ تو ایسے زمین پہ رکھ دیا جاتا ہے بنا کے، بس روٹی لگانی ہے، اس میں کھدائی کی کیا ضرورت؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جب اس تنور سے پانی نکلے سمجھ لینا کہ وقت آ گیا،
حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، پھر تمہیں حکم ہے کیا؟ قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول۔ اللہ نے فرمایا پھر ہر چیز کے جوڑے جوڑے، یعنی مرد ہیں، حیوان ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، طیر ہیں، جو چیزیں ہیں سب کے جوڑے پکڑ کے وہ بھی کشتی میں بٹھا دو۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ فرماتی ہے کہ انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریہ، اور تیسری جگہ قرآن کہتا ہے ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے آسمانوں کو بھی حکم دیا کہ دروازے کھول دو پانی کے، اور زمین کو بھی حکم دیا کہ سارے چشمے نکالو۔ جب آسمانوں اور زمینوں کا پانی مل گیا فالتقى الماء على امر، اب دیکھیں حالانکہ دو پانی تھے، لیکن محدثین مفسرین لکھتے ہیں کہ جب آسمان اور زمین کا پانی ایک جنس تھا، ملنے کے بعد گویا پانی بن گیا، اس لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ فالتقى الماءان، بلکہ فرمایا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے نوح علیہ السلام کو کشتی میں بٹھایا، وہ کشتی جس کے ہم نے لکڑیوں کے تختے بھی تھے اور جو میخیں لگا کے بنائی گئی تھی۔ اور خدا کی شان دیکھ لیں کہ آج تک دنیا کتنی ترقی کر گئی، آج دنیا نے ایسی ایسی کاریں بھی ایجاد کر دی ہیں، زمین پہ کار ہے اور پانی میں کشتی ہے، اور بڑے بڑے جناب ایسے ایسے یعنی گن بوٹ بنا لیے گئے، اور ایسے ایسے میرین بنا دیے گئے، اور ایسے ایسے بحری جہاز بنا لیے گئے، اور ایسے ایسے تار پیڈو کشتیاں بنا لی گئیں، لیکن ان کی شکل نہیں تبدیل ہو سکی ماں سوا اس کے جو حضرت نوح علیہ السلام نے ابتدا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ آپ جتنا ترقی کر لیں، آپ جتنا اونچے چلے جائیں، لیکن آج بھی کشتی کی شکل بے عین ہی ہوئی ہے جو نوح علیہ السلام کے زمانے، اس لیے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کا ابھی تک جو ہے وہ موجود ہے جبل جودی پر، اس کے آثار جو ہیں، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، ہم نے اس کو بھی ایک نشانی بنایا ہے آنے والوں کے لیے تاکہ اس کو دیکھ کے عبرت کریں۔ اب نوح علیہ السلام نے کشتی میں جب جوڑے بٹھائے تو آپ نے یہ انتظام کر دیا کہ نیچے کے طبقے میں تو بٹھا دیا جانوروں کو، اور درمیانی طبقے میں بٹھایا انسانوں کو، اور اوپر کے طبقے میں آپ نے بٹھایا پرندوں۔ اچھا خدا کی شان ہے، یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جو پرندہ سوار ہوا ہے نا وہ دررائی ہے، جس کو آپ طوطا کہتے ہیں، یہ جو آپ مشہور ہے، تو یہ سب سے پہلے پرندوں میں سب سے پہلے سوار ہونے والا، اور حیوانوں میں سب سے آخر میں سوار ہونے والا گدھا تھا، کیونکہ وہ ضدی تھا نا، اسے ضد تو کبھی نہیں، چاہے ڈوب جائے مر جائے، بلید ہے، جب بلید ہو تو اس نے تو اپنا ہنر دکھانا تھا۔ اچھا، اور ابلیس جو ہے وہ اس نے کیا کیا کہ وہ گدھا کے دم کے ساتھ چھپ کے اندر داخل، وہ بھی گدھا کے ساتھ شریک ہوا، اور آخر میں وہ بھی سوار ہو، چونکہ ورنہ تو ڈوب جانا تھا، کوئی چیز بچنی تو تھی نہیں، اللہ نے تو فیصلہ کر دیا تھا نا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا تھی کہ لا تذر علی الارض، اب زمین میں کچھ نہیں بچے، من الکافرین دیارا، کسی گھر کو بھی باقی نہیں رکھنا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی بچتا اس گھر کو ہونے سے لنجت ام الصبی، ایک بچے کی ماں تھی وہ بچ جاتی، جب وہ بھی نہیں بچی تو کوئی نہیں بچی۔ اس کا واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک عورت تھی، اس کا بچہ تھا، جب طوفان آنے لگا تو بھاگتی گئی، اونچے ٹیلے پہ چڑھی وہ طوفان آ گیا، اس سے اونچے پہاڑ پہ چڑھی اس پہ پانی آ گیا، پھر اور اونچے پہاڑ پہ چڑھی وہاں پانی آنے لگا تو بچے کو یوں اٹھا کے کھڑی ہو گئی کہ چلو میں ڈوب جاؤں لیکن میرا بچہ تو باہر رہے، لیکن پانی بلند ہوتا گیا حتیٰ کہ وہ ڈوب گئی۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ لو نجت لنجت ام الصبی، اگر اللہ کسی کو نجات دیتے اس بچے کی ماں کو بچا دیتے، لیکن اگر وہ بھی نہیں بچی ہے تو پھر اور کون بچے؟ اب نوح علیہ السلام کی یاد رکھیں کہ زوجہ جو ہے آپ کی بیویاں جو تھی، ایک تو بیوی کافرہ تھی اور ایک بیوی مومنہ، تو کافرہ بیوی جو ہے وہ تو مر گئی طوفان سے پہلے، اور مومنہ بیوی اور اس کی اولاد جو ہے وہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئی، لیکن ایک بیٹا سوار تھا۔ کشتی میں سوار ہونے والوں میں کون ہے؟ حام، سام، یافس،
یہ 3 بیٹے ہیں نوح علیہ السلام، یہ تو آپ کے ساتھ کشتی میں آ گئے اور ان کی ماں بھی آ گئی، لیکن ایک بیٹا ہے آپ کا جس کا نام تھا کنعان، اور بعض کتابوں میں اس کا نام آتا ہے یام، اسی کا نام یام ہے اور اسی کا نام کنعان ہے، اور ایک نوح علیہ السلام کا اس سے پہلے بیٹا تھا جس کا نام تھا عابر، عابر بھی طوفان سے پہلے مر گیا، لیکن کنعان جو ہے وہ طوفان کے وقت میں موجود تھا، لیکن وہ حضرت نوح علیہ السلام کے دین تھے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بھی ذکر کیا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا کہ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کیا ہے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ ہو، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، وہ کہنے لگا کیا کہتے ہیں، کیوں ڈراتے ہیں مجھے، میں اس پہاڑ پہ چلا جاؤں گا، کیا ہو سکتا ہے، پانی کتنا آ جائے گا، 5 میٹر 2 میٹر 10 میٹر 8 میٹر، یہ تو سینکڑوں میٹر پہاڑ کریں، میں اس پہ چڑھ جاؤں گا، مجھے پہاڑ بچا لے گا۔ حضرت نوح نے فرمایا کہ لا عاصم اليوم لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا کوئی اللہ کے حکم سے نہیں بچا سکتا جب تک کہ اللہ خود رحم کر کے نہ بچائیں۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اللہ نے حکم دیا کہ اے موج کیا ہے، زمین ترے کنارے پہ کھڑے ہو کے کنان میری خدائی کو چیلنج کرتا ہے، پہاڑوں کے سہارے لیتا، وحال بینہم الموج، اب دونوں کے درمیان میں موج نے لپٹ ماری، فکان من المغرقین، اب وہ کنان بھی غرق ہو گیا۔ نوح علیہ السلام دیکھ رہے ہیں بیٹا سامنے غرق ہو رہا ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ، اب نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا کہ میرا اللہ یا رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، میرا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میری سلب سے ہے، میرے خاندان سے ہے، اور تیرا تو وعدہ ہے کہ میں تمہیں بچا لوں گا، تیرے اہل کو بچا لوں گا، مہربانی کر کے میرے بیٹے کو نجات دے دو، میرے بیٹے کو بچا لو۔ اندازہ کریں لوگ کہہ دیتے ہیں جی ہمیں تو پیر چھڑا لیں گے، ہمیں فقیر چھڑا لیں گے، ہمیں اپنے شیخ چھڑا لیں گے، ہمیں پیران خدا کے بندے اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اول رسول اول نبی، لیکن اور سامنے بیٹا غرق ہو رہا ہے، اور اس کے بعد بچانا تو بڑی بات ہے نا، بچانا تو بہت بہت بڑی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال آ گیا، قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، کہ نوح علیہ السلام تیرا بیٹا نہیں ہے، کیا ہو گیا نسب سے، ہمارے یہاں نسب نہیں ٹوٹتا، ہم نہیں جانتے سید کون ہے، قریشی کون ہے، افغان کون ہے، خان کون ہے، قریش کون ہے، ہمارے یہاں تو تقوی کا مقام ہے اور ایمان اور عقیدے کی نسبت ہے، ہمارے ہاں تو انما المؤمنون اخوۃ، ہمارے پاس جو نسب چلتا ہے وہ تقوی ہے، شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ نوح علیہ السلام جب اس کا عمل، جب اس کا عقیدہ تیرے ساتھ نہیں ملتا تو ہم نے تیرے خاندان سے بھی کاٹ دیا، انہو لیس من اہلک، کیوں، انہو عمل غیر صالح، اور اس کے بعد بھی جلال دیکھیں، فرماتے ہیں فلا تسأل ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین، کہ نوح علیہ السلام خبردار آئندہ نہ سوال کرنا جس بات کا تمہیں علم نہ ہو، ہم نے جو کہہ دیا تھا کہ بس کہ آئندہ سوال نہیں کرنا، اور ہم نے تیری اہل کی نجات کا فیصلہ کیا تھا جو ایمان لائے، یہ تیری اہل، اس لیے اگر تم نے پھر سوال کیا انی اعظک، میں خبردار کرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ تو بھی پھر جاہلین کی فہرست میں چلا جائے۔ اب نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی، اور کشتی کے چلنے میں بڑے بڑے روایات لوگوں نے بھی نقل کیے ہیں، بڑے بڑے حکایات بھی نقل کیے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ جی لوگ ڈرنے لگ گئے، نوح علیہ السلام کے پاس آئے کہ جناب وہ نیچے تو شیر کھڑا ہے، ہمیں دیکھ کے ڈر آتا ہے، شیر ہے، شیر کو دیکھ کے ڈر لگتا ہے، انہوں نے کہا اللہ میں لوگ شیر سے ڈرتے ہیں، تو اللہ پاک نے شیر پہ مسلط علیہ الحمہ، ایک بخار مسلط کر دیا، اب بیچارہ وہ بیٹھ گیا، اب وہ کھڑا ہی نہ ہو سکے، تو کہتے ہیں کہ وہاں سے پھر بخار کا سلسلہ شروع ہوا،
تو اس کے بعد جناب یہ ہے کہ وہ پھر قوم بھاگتی آ گئی. انہوں نے کہا حضرت یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا چوہا جو ہے نا وہ تو لکڑی کاٹ رہا ہے, وہ تو کشتی کو کاٹ رہا ہے. انہوں نے کہا اللہ میاں یہ چوہے سے بھی ڈرتے ہیں, اس کا کیا کیا جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ شیر جو ہے اس کی پیشانی پہ ذرا ایسے مارو. تو انہوں نے شیر کی پیشانی پہ جب مارا تو اس کے نتنوں سے بلیاں پیدا ہو گئی. اب جب بلیاں آئیں تو جناب اس کے بعد وہ شیر اپنا پار جو تھا, وہ چوہا جو تھا, وہ بھی ڈر گیا. انہوں نے کہا یہ تو مجھے پکڑنے والی بلا آ گئی, ایسا نہ ہو کہ میں لکڑی کاٹتی. یہ بہرحال روایات ہیں, حکایات ہیں, اللہ عالم کتنی سچی ہیں کتنی جھوٹی ہیں, کیونکہ سابقہ روایات اسرائیلیہ ہیں. لا نصدق ولا نکذب, نہ تو ہم ان کی تصدیق کر سکتے ہیں اور نہ ہم جھٹلا سکتے ہیں کہ بالکل جھوٹی ہیں, خدا جانے سچی بھی ہوں. تو اب جناب حضرت نوح علیہ السلام جو ہے تقریباً 150 دن تک پانی میں ہے, 150 دن. اور پھر اس کے بعد بھی روایات ہیں کہ اب آپ نے کہا کہ میں پتہ کروں کہ تو کبے کو بھیجا کہ تاکہ وہ جا کے خبر لے آئے کہ بھئی طوفان جو ہے تھم گیا, کہاں کہاں ہے, کچھ زمین خشک ہوئی. کبا گیا تو وہ جناب چلا گیا, وہ تو اپنے کھانے پینے میں لگ گیا. اس کے بعد پھر آپ نے حمام کو بھیجا, کبوتر کو, تو کبوتر جو ہے خبر لے کے آئے. تو اسی وجہ سے اللہ نے اس کے گلے میں قوس و قزح کا انعام ڈال دیا, جیسے کسی کو ہار پہنا دیا جاتا ہے. اور اسی طرح خدا کی قدرت ہے کہ آج تک لوگ اسی کبوتر سے پیغام رسانی کا کام دیتے ہیں جو سب سے پہلے نوح علیہ السلام نے لیا تھا. اور وہ جا کر ایک زیتون کی ٹہنی لے کے آیا, اور پاؤں دیکھے آپ نے تو پاؤں کو بھی ذرا مٹی جو تھی تھوڑی تھوڑی نرم, تھوڑی تھوڑی خشک, تو سمجھ گیا کہ طوفان جو ہے تھم گیا ہے. اللہ پاک نے حکم دیا قیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجود وقیل بعدا للقوم الظالمین. اللہ نے حکم دیا زمین کو کہ پانی پی لو بس, اور ہواؤں کو حکم دیا کہ ہمارے چلو اب پانی کو خشک کرو, اب ہم چاہتے ہیں کہ خشکی ہو جائے. اور آسمان نے برسانا روک دیا, ہوائیں چل پڑی, اور کشتی چلتے چلتے جودی پہاڑ پہ آ گئی. اللہ نے حکم دیا یا نوح اہبط بسلام منا, اب اترے آپ وبرکات علیک. اللہ کی دعوت کے ساتھ نوح علیہ السلام اترے. اور پھر اللہ نے آپ کی اولاد جو تھی حام, سام اور یوسف, سام جو ہے یہ ابو العرب اور روم اور عرب, یہ جو ہے سب سام کی اولاد میں آتے ہیں. اور اس کے بعد جو تھا حام اور یافس, حام جو ہے ثقالبہ اور ترک جو ہیں وہ ان کی اولاد میں آتے ہیں, اور یافس جو ہیں ان کی اولاد میں پھر بربر اور سوڈان آتے ہیں. اور اسی سے پھر اللہ پاک نے ذریت چلائی, وجعلنا ذریتہ هم الباقین. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی ذریت کو ہی باقی رکھا, اور اسی سے پھر آگے نسل در نسل پڑتی چلی گئی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ نوح علیہ السلام جو ہیں ان کا وفات جو ہے اکثر اقوال کے مطابق یہ ہے کہ وہ آخری عمر میں تشریف لے آئے, اور سرزمین حرم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موت عطا فرمائی, اور وہ سرزمین حرم میں دفن ہوئے اور حدود حرم میں دفن ہوئے. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ لبنان میں دفن ہوئے, لیکن زیادہ روایات اسی طرح ہیں کہ وہ حرم میں دفن ہوئے, لیکن ان کی قبر کی تعیین جو ہے لا یعلمہ الا اللہ تبارک و تعالی. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں اور قرآن پاک میں مختلف صور میں قصص انبیاء کے ضمن میں آج ہم نے جو پڑھا ہے وہ قصہ سیدنا نوح علیہ السلام من اولہ الی آخرہ, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. برادران اسلام, واجب الاحترام بزرگوں, دوستوں, بھائیوں, عزیز نوجوانوں, الحمدللہ قصص الانبیاء علیہم الصلوات والتسلیم کا یہ سلسلہ درس سیدنا نوح علیہ السلام کے قصے کے بعد آج کے درس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی قصہ سیدنا ہود اور سیدنا صالح علیہ السلام کا. جیسا کہ الحمدللہ پڑھ چکے ہیں کہ قوم نوح علیہ السلام پر عذاب آنے کے بعد وہ اتنا عذاب تھا طوفان کا کہ پورے عالم میں, پوری دنیا میں چھا گیا, اور کوئی بھی باقی نہ بچا
ما سوا سیدنا نوح علیہ السلام یا وہ لوگ جو آپ کے ساتھ کشتی سوار. اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے 3 بیٹے جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، جن کا نام حام، سام اور یافت. ایک بیٹا کنعان جو تھا وہ غرق ہو گیا، اور ایک بیٹا جس کا نام عابد تھا وہ طوفان آنے سے پہلے غرق. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی موت کے بعد، ان کی وفات کے بعد، اب تمام مخلوق کا سلسلہ جو ہے توالد و تناسل وہ ان 3 بیٹوں سے چلا، حام، سام اور یا. اسی سے پھر اللہ نے آگے پھیلا دیے. اسی لیے ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا کہ نوح علیہ السلام جو ہیں گویا وہ بھی آدم ثانی، کہ اسی کی ذریت کو اللہ نے باقی. اور سام ہی جو ہیں یہ ابو العرب تھے، یعنی عرب کے جتنے قبائل ہیں وہ سب سامی النسل. ان کی انتہا جو ہے وہ سام تک، اور سام سے پھر نوح علیہ السلام، اور نوح علیہ السلام سے پھر سیدنا آدم. تو آج ہم جس قوم کا واقعہ پڑھ رہے ہیں، قوم عاد، یہ بھی دراصل اولاد سام میں سے تھے، یہ بھی عرب. اسی لیے ایک صحیح حدیث مبارک ہے، حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 پیغمبر جو ہیں وہ بھی عرب، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا کہ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، ونبیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 4 انبیاء جو ہیں عرب. لیکن عرب جو ہیں یاد رکھیں، ان کی پھر جب آپ تاریخ دیکھیں گے تو 3 قسمیں ہیں عرب. ایک عرب باعدہ، اور ایک عرب ہیں عاربہ، اور ایک عرب ہیں مستعربہ. عرب باعدہ تو وہ قومیں ہیں جو ہلاک ہو گئی، جن کا ہمیں ذکر بھی نہیں ملتا. اور عرب عاربہ جو ہیں وہ لوگ ہیں جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے پہلے کے لوگ، وہ عرب عاربہ ہیں. انہی میں سے عاد تھے، سمود تھے، جرہم تھے، مدین تھے، یہ سب عرب عاربہ. تو اب یوں سمجھ لیں کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے پہلے کے جو عرب ہیں وہ عاربہ، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بعد جو عرب ہیں ان کو کہا جاتا ہے عرب مستعربہ. سیدنا اسماعیل علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے عربی سیکھی اور عربی بولنا شروع کیا، ورنہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی زبان تو عربی نہیں تھی، آپ تو کنعانی تھے، آپ تو کنعان سے تھے. اسی طرح پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں تو زیادہ تر یا سریانی زبان تھی یا عبرانی زبان. اسی لیے کوئی کتاب جو ہے جو کتب سابقہ ہے وہ عربی میں نہیں. یہ صرف اللہ نے اس امت کو عظمت بخشی ہے کہ ان کا مرکز ہدایت کعبہ بھی عرب، اور نبی امی الہاشمی بھی عربی، اور لغت قرآن بھی عربی، اور اسی طرح لغت اہل جنت بھی عرب. تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے قبیلہ جرہم سے، اور قبیلہ جرہم وہ تھا جس نے جب گزر رہا تھا اور سرزمین حرم کے اوپر کچھ پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا تو ان قبیلے کو احساس ہوا کہ یہاں کچھ پانی، کیونکہ پرندے تو آخر کسی آباد جگہ پر اڑتے. تو وہ قبیلہ جرہم جب آئے تو وہاں اسماعیل علیہ السلام
موجود تھی اور زمزم جو ہے وہ ظاہر ہو چکا تھا. تو قبیلہ جرہم نے استدعا کی تھی ام اسماعیل علیہ السلام سے کہ اماں اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم تو قبائل لوگ ہیں, خانہ بدوش کیسے ہوتے ہیں جیسے آج کل ہمارے ملکوں میں بھی ہوتے ہیں خانہ بدوش قبائل, کبھی یہاں آباد ہو گئے 10 سال بیٹھ رہیں گے پھر چل پڑے. اسی طرح انڈو پاک میں بھی ہے, ہندوستان میں بھی ہے, پاکستان میں بھی ہے, آپ کے راجستھان میں, اور ہمارے ہاں بھی اسی طرح سندھ کے علاقوں میں اور پنجاب کے کچھ جنوبی علاقوں میں. بہرحال تو خانہ بدوش قبائل جیسے ہوتے ہیں. تم نے کہا کہ ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں, تو ام اسماعیل علیہ السلام نے انہیں اجازت دے دی, لیکن ایک شرط کی کہ تم یہاں رہ سکتے ہو, فائدہ اٹھا سکتے ہو, لیکن زمزم کے متولی نہیں ہوگے. تم اس پانی کی تولیت جو ہے وہ ہمارے پاس. انہوں نے کہا ہمیں تو بس رہنا ہے. اور اس دور میں تو وہ یہ جانتے ہی نہیں تھے نا جرہم کہ یہ زمزم کیا ہے, اس کا کیا مقام ہے. لیکن اسماعیل علیہ السلام کی والدہ جو ہیں وہ تو آخر ایک نبی کی بیوی تھی, ان کو تو پتا تھا نا اسرار حکم الہیہ کا کہ اللہ کے حکم کے کوئی اسرار تو ہیں کہ آخر ہمیں حضرت خلیل یہاں چھوڑ کے چلے جائیں, وہ بات ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک معصوم بچے کے پاؤں میں سے زمزم نکال دیں تو کوئی بات تو ہے. تو جرہم وہاں آباد ہوئے, ان سے پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے عربی سیکھی. لیکن خدا کی شان یہ ہے کہ سیدنا اسماعیل جو ہیں افصح اللسان, اتنے فصیح اللسان تھے کہ جن سے عربی سیکھی تھی وہ بھی اتنی اچھی عربی نہیں بول سکتے, کیونکہ وہ تو نبی. اور اسماعیل علیہ السلام جو ہے ابن خلیل تھے, یعنی جن کا باپ بھی نبی, خود بھی نبی, اور پھر جن کے سلالہ میں اور جن کی نسل میں اللہ نے بھیجنا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر وہ فصیح نہیں ہوں گے تو پھر کون فصیح ہو؟ تو یہ قوم عاد جو ہے دراصل یہ بھی عرب. اور یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ وفات نوح علیہ السلام کے بعد, اس عذاب طوفان کے بعد, پھر بعد میں جو بھی نسل بنتی گئی, پیدا ہوتی گئی, وہ سب پھر موحد تھے, کیونکہ تازہ عذاب کا ڈر تھا نا, سن چکے تھے کہ پہلے غرق ہو گئے, برباد ہو گئے. تو اس دور کے بعد پھر کافی مدت تک توحید رہی, صحیح دین رہا, اللہ کے ماننے والے لوگ رہے, کوئی شرک کفر کی رسمیں نہیں تھی. پھر سب سے پہلے بت پرستی کی بنیاد اگر رکھی تو اسی قوم عاد نے رکھی. یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں تو بت پرستی تھی, جیسے آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان کے تو بڑے مشہور بت تھے, پانچ جو تھے, ودن و سواء و یغوث و یعوق و نسرا. لیکن ان کے بعد پھر توحید کا غلبہ ہو گیا. اس غلبے کے بعد پھر بت پرستی کی ابتدا جو ہے وہ قوم عاد. اور قوم عاد کے جو بت تھے بڑے بڑے مشہور, وہ 3 تھے, سدن, سمودن, وہرن. یہ ان کے بتوں کے نام تھے جو بڑے مشہور ان کے بت تھے. اور بھی تو بہت ہوں گے, لیکن ان کو یعنی ذرا بڑا مقام حاصل تھا. جیسے مکے میں حبل, لات, عزا, منات, یہ بڑے بڑے تھے. ورنہ تو 360 بت تو صرف کعبہ شریف میں رکھے ہوئے تھے. لیکن ان میں بھی کچھ زیادہ شہرت والے تھے. جیسے آج بھی آپ ہندو میں دیکھیں جو بڑے بڑے ان کے مندر ہیں, یا اسی طرح آپ اگر باہر کے ملکوں میں, یونان میں, تھائی لینڈ میں, ادھر آپ جائیں گے تو بدھ مذہب کے جو لوگ ہیں ان کے جو مندر دیکھیں گے حیرت ہو. بہرحال ان کے یہ 3 بت بڑے مشہور تھے. سدن, اچھا جو قوم نوح علیہ السلام کے دور میں سدن تھا وہ سین کے ساتھ تھا, اور جو عاد پوچھتے تھے جس کو یہ سواد کے ساتھ تھا, سدن, سمودن, وہرن. جب یہ قوم بت پرستی میں الجھ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم میں نبی بنا. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی مختلف صورتوں میں, سورۃ الاعراف میں, سورۃ ہود میں, حتیٰ کہ تقریباً 26 مقامات ہیں قرآن پاک کی مختلف سور میں
سورت شعراء میں، صافات میں، سورت اقترب میں، سورت والشمس میں، یعنی متعدد مقامات، تقریباً 26 مقام ہیں قرآن میں جن میں اللہ نے قصہ ہود اور قصہ صالح علیہ السلام کا ذکر کیا، اور اسی کو اللہ نے ذکر فرمایا کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بہت سارے آیات میں آپ پڑھیں گے، مثلا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، تو لفظ اخا اخوت پر ہے، تو اخوت جو ہے بعض اوقات تو قومی اخوت ہوتی ہے، یعنی ہمارا قبیلہ ایک ہے تو بھائی ہے، اور بعض اوقات اخوت جو ہے وہ دینی اعتبار سے ہوتی ہے کہ بھی ہم مسلمان ہیں بھائی، اب ضروری نہیں کہ ہمارا قبیلہ بھی ہے۔ لیکن یہ جتنے پیغمبر آئے ہیں آئے بھی اپنی قوم میں سے، اسی لیے آپ نے قرآن مقدس میں دیکھا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور جب قوم حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے تو وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ اور اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کہ جیسے ان کو عاد کہا جاتا ہے اور دوسری قوم کو سمود کہا جائے گا، جو ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن کبھی کبھی اس کو عاد الاولیٰ بھی کہتے ہیں، اس کو عاد الثانیہ بھی کہتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ سمود بھی عاد میں سے ایک قبیلہ تھا، یعنی اصل ایک تھی، اسی میں سے ایک قبیلہ جو ہے، جیسے آپ دیکھیں نا جی مثلا بلوچ ایک بڑا قبیلہ، اب ان میں سے پھر آگے شاخیں نکل جائیں گی کہ یہ جناب مزاری ہیں، یہ لغاری ہیں، یہ مشوری ہیں، یہ قرائی ہیں، یہ رند ہیں، یہ جتوئی ہیں، یہ شاخیں، جیسے قریش ایک قبیلہ، لیکن آگے پھر اس کی کئی شاخیں تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بنی ہاشم تھی، تو اسی طرح عاد جو ہے بہت بڑا قبیلہ، عاد بڑی قوم، یعنی جن کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن میں لکھا ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ آج کل تو دنیا فخر کرتی ہے نا اپنے تمدن و حضارت پر کہ ہم بہت ترقی یافتہ ہیں، لیکن جب آپ ان کی بات پڑھیں گے، قرآن میں مطالعہ کریں گے اور تاریخ ڈھونڈیں گے، بڑی ترقی یافتہ قوم، اور خدا کی شان دیکھیں کہ اللہ نے ان کو حسن، جمال اور صحت، قوت ایسی عطا فرمائی کہ اس کی مثال کوئی نہیں، اس لیے قرآن کہتے ہیں الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، یعنی ایسے، تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ ارم جو ہے وہ بھی دراصل انہی کا نام ہے، عاد بھی کہا جاتا ہے اور ارم بھی کہا جاتا ہے، اور یہ عاد جو تھے آباد کہاں تھے؟ احقاف میں، اور احقاف کا وہ علاقہ جو ہے وہ عمان اور حضرموت کے درمیان میں یمن کے علاقے میں ایک جگہ تھی، یمن میں حضرموت آج بھی مشہور ہے، بلکہ حضرموت کے لوگ جو ہیں آپ کے حیدرآباد میں ابھی تک بھرے ہوئے ہیں، پرانے دور میں جو عرب گئے تھے حضرموت سے وہ ابھی تک حیدرآباد دکن میں آباد ہے، اسی لیے آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، آپ حیدرآباد کے رہنے والے لوگ ہیں کہ آج بھی حیدرآباد میں ماشاءاللہ عرب کھانے ملتے ہیں، کیونکہ وہ عرب آباد ہے، بالکل وہاں جا کے آدمی یعنی حیران ہو جاتا ہے، اس کو ناشتے میں دیکھ کے پھول بن رہی ہے، کہیں ہریسہ بن رہا ہے، بالکل وہ خالص ٹھیٹ عرب، کیونکہ حضرموت کے لوگ ہیں، وہاں بارکس پورا آپ کا بھرا ہوا، اور چونکہ ہمارا تو آنا جانا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے کافی دوست بھی ہیں ماشاءاللہ، تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرموت اصل میں لفظ تھا ہادارہ موت، کیونکہ پیغمبر کو موت آئی نا تو موت آ گئی، تو ہادارہ موت بگڑ گیا تو حضرموت بن گیا، جیسے کہہ دیتے ہیں نا ابواللک، حالانکہ ابواللک کوئی لفظ تھوڑا ہے عربی کا، لفظ تو تھا اقول لکا، لیکن اس کو ہم نے ابواللک، یا جیسے کہتے ہیں یا ولد یا واد، واد کیا، واد بادل بنا دیا،
بعد کوئی عربی لفظ تھوڑا ہے، اصل میں لفظ تو تھا نا یا ولد، لیکن اس کو مستعمل طریقہ استعمال سے، کثرت استعمال سے، کیونکہ یہ بازاری عربی ہے نا، عربی فصحا جو ہے اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے، وہ تو قرآن کی لغت ہے۔ احباب کرام، اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سماعت فرمائیں۔